السلام علیکم ناظرین، میں منصور ساحر آپ کا میزبان شام کی بیٹھک کے ساتھ حاضر ہوں۔ شام کی بیٹھک کا مطلب ہے گرم گرم چائے، اور آج ہم کریں گے گرما گرم ادبی گفتگو بمیں شاعری کے زبردست تڑکے کے ساتھ۔ آج ہم نے زحمت دی ہے، اپنے اسٹوڈیو میں بہت ہی توانا آواز ہے، بہت ہی اچھے شاعر ہیں، اور آج ہم ان سے شاعری، ادب اور جو کچھ اس وقت ادب میں چل رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور ان کی شاعری بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عروج واسطی۔ السلام علیکم عروج بھائی۔ وعلیکم۔ چائے کے گھونٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہم آپ سے جو کرنا چاہیں گے وہ یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ شاعری جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یا شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہی حوالہ ہے۔ کب ادراک ہوا، کون سا سن ہے، وہ کیا عمر ہے جب آپ کو محسوس ہوا کہ بھائی مصرے موضوع کیے جا سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں؟ اصل میں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے حقیر و ناچیز کو موقع دیا۔ محبت آپ کی۔ شاعری اصل میں احساسات کی ترجمانی کرنا، کوئی شک نہیں۔ قلبی واردات کرنا۔ نثر میں تو ظاہر ہے کہ میں بہت عرصے سے کالم نویسی میں مصروف رہا، مختلف اخبارات میں، مختلف موضوعات پہ۔ جی وہ میرے علم میں ہے کہ آپ نے باقاعدہ اخبارات میں صرف کیا، خاص طور پہ نوائے وقت میں بڑا وقت گزارا آپ نے۔ جی۔ لیکن شاعری کی طرف رجحان یوں ہوا کہ چونکہ محسوسات اور مشاہدات میں جب پختگی محسوس ہونے لگی تو پھر اس کو نظم کرنے کا بھی ارادہ ہوا۔ اور جذبات عمر کیا تھی اور وہ کون سا دور ہے؟ عمر یہ سمجھ لیں مطلب لیٹ شروع کیا باقاعدہ نظم کی طرف؟ اچھا، لیٹ شروع کیا۔ وہ کون سا؟ زندگی کے معاملات میں مصروف رہے تو وہ اس کے بعد تقریباً کوئی 40 سال ارے باپ رے کے بعد یہ اس کو موضوع کرنا، نظم کرنا۔ شاعری سے شغف تو رہا، شعر فہم بھی رہے، اور ادبی ماحول اور میں خود نہیں لکھا، خود لکھنے کی طرف، نظم کرنے کی طرف رجحان کم رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ ادراک ہوا، اور پھر کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ جب قلب پہ گزرتی ہے، دل پہ گزرتی ہے، تو اس وقت اس کے محسوسات، اس کی فیلنگ جو ہے وہ پھر چاہتا ہے کہ اس کی ترجمانی ہو۔ بے شک۔ تو اس لیے اس وجہ سے پھر شاعری کی طرف۔ جی ہاں، شاعر نے کہا تھا نا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں۔ تو کیا لوٹانا شروع کیا؟ واردات قلبی تھی، کوئی حسینہ دل کو بھا گئی تھی، کوئی معاملات اور تھے؟ مطلب کہاں سے جو ہے حسینہ تو دل کو نہیں بھائی۔ کیوں؟ مطلب اس لیے کہ وہ اور زندگی کے کہتے ہیں نا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ ایسا کہتے ہیں نا کہ اور بھی دکھ ہیں جہاں میں محبت کے سوا، تو اور بھی مسائل تھے۔ تو بہرحال لیکن اپنے ارد گرد جو معاملات تھے اور انسانی معاملات تھے خصوصاً، اس نے بڑی ظاہر ہے کہ مجھے راغب کیا کہ یار ایک شاعری ایک ایسا مؤثر میڈیم ہے بلا شبہ کہ دو مصروں میں آپ بہت بڑی بات کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ حقائق کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کی تکالیف، انسانی معاملات پہ جو ہے، سماجی معاملات پہ قلم اٹھایا تھا، اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے پھر اس کی اصناف ہیں، اس میں پھر سفر مشق سخن کا جاری رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ دسترس تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، بالکل کوئی بھی، مطلب طالب علم ہے سب طفل مکتب محض سے لحد تک سب طالب علم ہیں، سب طالب علم میں، سب سیکھنے کے مراحل میں۔ صحیح۔ تو لیکن بہرحال کوشش کی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھی حالات کی، سماجی حالات کی، انسانی معاملات کی، عوام کی مسائل پہ جو ہے۔ کن دوستوں نے حوصلہ افزائی کی، کن استادوں کی صحبت ابتدا میں میسر آئی؟ اب دیکھیں، نام لینا تو وہ ہو جائے گا کہ
مطلب ہم اچھائی میں لے رہے ہیں. اس میں حلقہ احباب میں ہزار سینکڑوں ایسے لوگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظاہر ہے کہ عروج بھائی کہہ رہے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کا نام رہ جائے تو پھر بعد میں پھر مشکل ہو. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے نا. اچھا, لیکن آج کل ہو تو ایسا ہی رہا ہے کہ آپ نے اپنے گروپ بنا لیے ہیں, پاکٹس بنا لیے ہیں, تو یہ گروپ بندی جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ادب میں کچھ اچھا کر رہی ہے یا برا کر رہی ہے؟ دیکھیں گروپنگ اور ہم خیالوں کا اجتماع جو ہے, آپ گروپنگ کا نام نہیں دے رہے ہیں اسے, آپ ہم خیالوں کا اجتماع کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نوائی کہہ لیں گے. اچھا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ندا فاضلی کا ایک شعر ہے, عطا کیجئے, کہ یہ کیا عذاب ہے سب اپنے آپ میں گم ہیں. ہاں, یہ کیا عذاب ہے سب اپنے آپ میں گم ہیں. زبان ملی ہے مگر ہم زبان نہیں ملتا. اللہ اکبر, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. تو وہ یہ ہم خیالی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ فی زمانہ تصور کریں تو ہم خیالی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بالکل صحیح. تو یہ گروپنگ کو جسے ہم گروپنگ کہتے ہیں, یہ گروپنگ نہیں بلکہ ہم خیال لوگوں کے ایک گروہ کہہ لیں, ایک گروپ کہہ لیں. لیکن میں نے محسوس کیا نا, ابھی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے, سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ایک دوسرے کو تبرہ بھیجا جاتا ہے. یہ کہاں تک آپ دیکھیں اختلاف جو ہے وہ اگر مثبت ہے, اصلاحی ہے, فی زمانہ کہاں ہے, فی زمانہ نہیں ہے. وہ ذاتیات پہ جو ایسی ویسی گفتگو ہوتی ہے ذاتیات پہ کہ علمان الحفیظ, یہ ادبی معیار نہیں ہے. اس ماحول سے یقیناً ادب کو نقصان پہنچائے اور پہنچے گا اگر اسی طرح کنٹینیو یہ معاملات چلتے رہے. دیکھیں اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ یقیناً علم و دلائل پر مبنی ہونی چاہیے, اور ایک مکالمہ بہت ضروری ہے. وہ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مکالمہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے؟ مکالمہ ختم ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے گفتگو پہلا ذریعہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اختلاف کے بعد گفتگو کا دروازہ بند کرتے ہیں. اب جب گفتگو کا دروازہ ہی بند ہو گیا تو واحد راستہ وہی تھا کہ جو آپ کے سامنے والے کے موقف کو, یہ آپ جو ہے وہ حالیہ جنگ کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کا دروازہ. دیکھیے جی, تمام بڑی قوتیں, ویسے تو شاید مشکل ہے ہمارا یہ شو ان تک جائے, لیکن بات جو عروج بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لڑائی کے بعد جو پہلا دروازہ کھولنا ہوتا ہے وہ گفتگو کا ہوتا ہے, مذاکرات کا ہوتا ہے, بند نہیں کیا جاتا ہے وہ دروازہ. بہت اچھی بات آپ نے عروج بھائی کی. لیکن ایک لفظ کی مسلسل جو ہے وہ تکرار سننے کو مل رہی ہے, بار بار لیا جاتا ہے متشاعر کا حوالہ. خاص طور پہ جو کچھ نئی شاعرات آئی ہیں ان کو واضح کیا جاتا ہے کہ جی کلام کسی اور کا ہوتا ہے, جی پڑھ کے یہ بڑا اپنے آپ کو. یہ کچھ اچھا ٹرینڈ ہے یا برا ٹرینڈ ہے؟ دیکھیں اچھے اور برے کی جہاں تک بات ہے سائد صاحب, شاعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, شاعر تو شاعر ہی ہوتا ہے. اب شاعر اور متشاعر کی جو ڈیفینیشن اس وقت چل رہی ہیں مختلف اس میں, اصل میں شاعر جو ہے وہ اس کا شعر بولتا ہے کہ وہ کیا ہے. جب وہ کلام اپنا شعر سناتا ہے تو اس کا وہ معیار ہوتا ہے, وہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ شاعر ہے یا متشاعر ہے. وہ جاوید صبا بھائی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا حالیہ حوالوں میں اور اس گفتگو میں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے منہ سے تو بالکل ہی اجنبی سا لگا, واہ, تمہارے منہ سے تو بالکل ہی اجنبی سا لگا, تمہیں قسم ہے بتا دو کلام کس کا تھا. بھائی واہ واہ. تو ایسے ہاں, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ لوگ لکھ کر دے کر شاعر بنا رہے ہیں تو جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, کسی کی قربت میں جاتے ہیں یا کسی کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو اصل میں معیار جو ہے اس کی گفتگو ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب وہ گفتگو ہو اس کا معیار ٹھہرتی ہے تو پھر جب وہ کلام پہ آتا ہے یا آتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کی گفتگو میں یہ الفاظ شامل ہیں, یہ الفاظ اس کے معیار کے ہیں. کیا یہ لائن یہ لکھ سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے, یہ جج کرنا تو ظاہر ہے. واہ 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 واہ, اچھی بات کی. تو اسے متشاعر ہونا یا کسی کو متشاعر کہنا جو ہے نہیں, لیکن یہ ٹرینڈ جائے گا کہاں؟ آپ واضح ہو رہا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے, آپ مطلب مصرع جو ہے صرف
آپ نے کسی سے لکھوا لیا تو صرف لکھوا کر آپ جب پڑھ رہے ہیں تو وہ کس وزن کا حوالہ ہے, کس لفظ پہ آپ نے زیادہ زور دینا ہے, کہاں رکنا ہے, کس جگہ پہ توڑنا ہے, کہاں سے بات آگے بڑھانی ہے, وہ تو آپ کو خود کرنا ہے نا. ظاہر ہے. تو وہاں تو آپ پھنس جاتے ہیں. تو وہ ایوب بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا تحریر کردہ نہیں ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو کلام کسی کا مصرع سننے میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس لیے کہ اس کا ٹھہرنا, اس کا رکنا, اس کا انداز, اس کا تلفظ, اس کی ادائیگی وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو ان ایوب کا معلوم ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. نہ اس کے محاسن کا معلوم ہے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ اس نے ریٹن میں تحریر آئی ہے تو اس نے ایز اے شاعر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. چلیں اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے, گفتگو ابھی مزید گرم ہونے والی ہے. چائے ہم نے پی لی تھی تاکہ ٹھنڈی نہ ہو. ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ گئے ہیں اور بریک سے واپس تو آ گئے ہیں لیکن چونکہ ابھی وہ جشن آزادی کا جشن جو ہے چل رہا ہے, اگست چل رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں قائد کے فرمان کو یاد کر کے کچھ چیزیں ایڈ کر رہے ہیں ہم, اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو قائد اعظم کا ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اس پاکستان میں صرف مسلمان نہیں, وہ تمام اقلیتیں, وہ تمام برادریاں جو پاکستان میں موجود ہیں انہیں مکمل آزادی ہوگی اور ان کے لیے بھی پاکستان اتنا ہی مقدم رہے گا, اتنا ہی پیارا رہے گا, اتنا ہی سرو کرنے والا رہے گا جتنا مسلمانوں کے لیے ہے. باوجود اس کے کہ یہ ملک بنیاد ہی اس کی جو تھی وہ دو قومی نظریہ تھا, لیکن جس دن پاکستان کا قیام ہو گیا قائد اعظم نے فرما دیا کہ اب اس ملک میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں, سب کو برابری کے حقوق میسر آنے چاہیے, اور اگر کہیں 19-20 کوئی حوالہ بن رہا ہے تو اس میں پھر ان کمیونٹیز سے ان لوگوں کو نکلنا چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ اور آگے کی طرف جائیں. خاص طور پہ جو ہم نے اطراف میں دیکھا, جین زی نے نکل کر یہ واضح کیا کہ آنے والے وقت میں کوئی ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, آپ ان سب کو اب خدا کا واسطہ سائڈ کیجئے اور جو حق کی بات ہے اس میں سب کے عالم جو ہے ایک ساتھ بلند ہو جائیں. تو آج ہماری اس شام کی بیٹھک میں ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ایک نوجوان بزنس مین نے. بڑا کیا کہنا چاہیے, جدوجہد کا سفر ہے اس نوجوان کا, میری آنکھوں کے سامنے ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید نور. اب جاوید نور جو ہیں وہ کوئی نیا پلان لے کر آئے ہیں, کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کی یوتھ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں جاوید بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس زبردست آپ کی اس بیٹھک میں بلایا. شام کی بیٹھک مطلب یہ شان کی بیٹھک ہے. جی جی جی, شان مجھے آ کر محسوس بھی ہوا کہ یہ شان کی بیٹھک ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. سر ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا نیا پروگرام ہے جو اب آپ لے کر آئے ہیں. یہ آپ کا کیمرہ ہے تاکہ آپ اپنی جو آپ لوگوں کو آپ کو سنیں گے ان تک آپ کی بات بھی پہنچے. جی, میں اس چینل کے توسط سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سالوں سے جو جدوجہد کی ہے اس میں میرے مسلم دوستوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. میں بزنس میں یا کسی بھی ایریا میں, اب میں ایک پاسٹر بھی ہوں تو میں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو اور جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچتی ہے وہاں تک یہ تاثر بھی جا سکے کہ ہم سب ایک ہیں, ہم پاکستانی ہیں, بحیثیت پاکستانی ہم یونائٹڈ ہیں اور ہم اپنی افواج کے ساتھ, اپنی فورسز کے ساتھ, اپنی کمیونٹیز کے ساتھ برابر کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے
ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مسلسل کہ ہم پاکستان کو ایک ترقی پذیر ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک کی طرف لے جائیں، ملک کی صف میں شامل کر سکیں، اور ہر کوئی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ مسیحی بھی اسی طرح سے پوری کوشش کرتے ہیں، اور اپنی پوری کوشش کر کے ہر لیول پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوں، ترقی کی طرف گامزن ہوں۔ یوتھ جو ہے وہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پوری دنیا، خاص طور پہ اگر اطراف کے ممالک کا جائزہ لیا جائے جاوید، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں یوتھ کھڑی ہو گئی وہ کھڑی ہو گئی، وہ پنجابی ہمارے کہتے ہیں پہ گئی۔ تو ابھی آپ نے جینزی کا ذکر کیا، تو اب جو یوتھ ہے، اب ہم جو بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں تھوڑا سا ان کے مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھنا ہے، ان کے مطابق ہمیں چیزیں کرنی ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس صف میں شامل ہو سکیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ہماری ہمیشہ کرسچن کمیونٹی کی، مسیحی قوم کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم امن امان کے ساتھ اپنے اپنے سطح پر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ بحیثیت خدا کا خادم، پاسٹر ہوتے ہوئے، چرچ کا پاسٹر ہوتے ہوئے، میں مسیحی قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں یہاں پر، اور ہماری ہر لیول پر، ہر سطح پر ہمیشہ ساری قوتیں، ساری کوششیں اپنے ملک کے ساتھ ہیں اس کی سلامتی اور بقا کے لیے۔ اسی عمل میں ہم نے ابھی پچھلے سال پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے کرسچن یوتھ رن رکھا، جو کہ ایک ہیلتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے، فٹنس پر، کیونکہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی صحت مند ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم کرسچن ہیں یا مسلم ہیں یا کوئی اور کمیونٹی ہے تو ہمیں جیسے بھی رہنا ہے، ہم سب کو صحت مند رہنا ہے تاکہ ہم سب مل کر اپنے ملک کی بقا کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو ہم نے JNS چرچ آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے، JNS چرچ آف کرائسٹ کے پلیٹ فارم سے، ذرا دکھا بھی دیں۔ یہ میرا ایک فولڈر ہے، میں لایا تو انویٹیشن کے لیے تھا۔ اس پلیٹ فارم سے، چرچ پلیٹ فارم سے ہم نے پہلی دفعہ یہ انیشیٹو لیا، ہم نے یوتھ کو انگیج کرنے کی، کرسچن یوتھ کو۔ اور اس ایونٹ کی جو خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایونٹ تو کرسچنز کا ہے، کرسچن یوتھ کا ہے، مگر ہوسٹنگ جو ہے وہ مسلم بردرز کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تو جو ہماری ایک بورن ٹو رن، جس کا میں بھی ایک پارٹ ہوں، میں ایتھلیٹ بھی ہوں، اور بورن ٹو رن کی ساری کمیونٹی جو ہے اس میں سب مسلمز ہیں، ہندو بھی ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہیں جو اس کو لے کر چلے، ایک گروپ ہے، کمیونٹی ہے۔ تو وہ پوری کمیونٹی ہمارے اس چرچ پلیٹ فارم کو انہوں نے سپورٹ کیا لاسٹ ایئر۔ اس میں بہت سارے چینلز نے ہمیں کور کیا، گورنمنٹ آفیشلز اس میں آئے، اور بہت کچھ تھا۔ اور 1000، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ایونٹ ہوا، تو 1000 کے قریب لوگ ارلی ان دا مارننگ 5 بجے روڈ پر جمع ہوئے، اور ہم نے اس رن کو کیا۔ یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی سر، یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا تھا۔ جی بڑی کامیابی ہے جی۔ اور وہاں پر ہندو بھی تھے، وہاں پر مسلمز بھی تھے، وہاں پر کرسچن کا تو چونکہ ایونٹ تھا تو وہ بڑی تعداد میں تھے، اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں، جتنے بھی چینلز نے، بڑے سب چینلز آئے تھے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ تو اس دفعہ پھر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اگلے مہینے میں 12 سپٹمبر کو، 12 سپٹمبر 2026، ہفتے کا دن، ارلی ان دا مارننگ 5 AM ہم جگانا چاہتے ہیں کرسچن یوتھ کو، کرسچن قوم کو، کہ آئیں، جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو ہم بھی آگے بڑھیں اور اس ریلے میں شامل ہوں۔ میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں اسی چینل کے توسط سے کہ آپ بھی ضرور آئیں، چونکہ یہ پروگرام تو کرسچن یوتھ کا ہے، لیکن آپ کا وہاں پر آنا اور یوتھ کو اپریشیٹ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کرسچن یوتھ کو اس صف میں لے کر آئیں جہاں صحت مند افراد ہیں، جہاں پر خوشحالی ہے، جہاں پر ترقی کی طرف لوگوں کا مائنڈ لگا، جہاں پر بزنس کی طرف نوجوان بڑھ رہے ہیں، جہاں پر انسٹیٹیوشنز کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری سیوک سینس اور دیگر چیزیں جو ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اپنے نوجوانوں کو سکھائیں اور وہ اس ملک کا اچھا حصہ بن سکے، معاشرے کا ایک اچھا اور صحت مند حصہ بن سکے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ اس کا ویژن ہے۔ اس ایونٹ میں کیا کیا سیگمنٹ ہوں گے اور کتنی دیر کا یہ ٹوٹل ایونٹ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اور واضح کیجئے۔ چونکہ میراتھونز یا یہ جو رنز کے ایونٹس ہوتے ہیں، یہ ارلی ان دا مارننگ ہوتے ہیں، 5 بجے 6 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور 5 کلومیٹر کا یہ رن ہے، 2.5 کلومیٹر جانا ہے۔ کہاں سے جائیں گے، کہاں تک پہنچیں گے؟ یہ ہم نشان پاکستان جو پارک ہے سی ویو پر، میکڈونلڈ کے پاس، وہاں سے یہ کلاک ٹاور سے پہلے 2.5 کلومیٹر ہمارا پوائنٹ ہے، وہاں تک جائیں گے، 2.5 کلومیٹر واپس آئیں گے۔ اچھا، جانا بھی ہے پھر واپس بھی آنا ہے؟ 5 کلومیٹر جانا آنا ضروری ہے۔
اور اس میں ہم نے خواتین کا بیٹیوں کا بھی رکھا ہے, جو ینگ گرلز ہیں ان کے لیے بھی 3 کلومیٹر ہے. ہم ان کو بھی امپاور کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے اگر کسی احساس کمتری کا شکار ہیں یا محرومیوں کا شکار ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہوں. یہ دوڑ کوئی مذہبی دوڑ نہیں ہے, سمبولک ہے, یہ سمبولک ہے, مذہبی دوڑ نہیں ہے. ہاں سمبولک ہے کہ آئیں جی. میں اس کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ ایک قومی دوڑ ہے کہ ہم نے مل کر صحت مند بھی رہنا ہے, اور اس کا ہمارا سلوگن جو ہے وہ ہے ممکن تم سے. تمہاری صحت تمہاری ذمہ داری اور یہ ممکن بھی تم سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارا سلوگن ہے, اس کو ہم لے کر چلنا ہے. اس میں بچوں کے لیے بھی ہم نے 12 سال سے چھوٹے جو ہیں ان کے لیے بھی 1 کلومیٹر کا رکھا ہے. وہ واک کریں, رن کریں اپنی مدرس کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ. تو یہ ایک فیملی فیسٹیول ٹائپ کا ایونٹ ہے جس میں 3000 سے لے کے 5000 لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ بھی اس کا پارٹ بنیں اور ہم سب یونائٹ ہوں اور پوری دنیا کو یہ میسج دیں کہ ہم بحیثیت پاکستانی ایک ہیں. تو یہی اس کا ویژن. پچھلا جو ایونٹ تھا ہم چاہیں گے تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کریں, اس میں کیا پہلی دفعہ کیا مشکلات پیش آئی تھیں, کیا ہرڈلز تھیں, اور اب کیسے ان پہ قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں آپ نے؟ اچھا, میں چونکہ کئی سالوں سے یہ تجربہ کر رہا ہوں, میرے مسلم دوست مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. میں نے فرسٹ ٹائم کر رہے تھے, بہت سارے چیلنجز تھے کہ پرمیشنز لینی ہیں. پھر ہم نے جو روڈ ڈیسائیڈ کیا تھا, ڈیفینیٹلی وہ روڈ کچھ ٹائم کے لیے ہمیں سرٹن ٹائم کے لیے اس کو بلاک کرنا پڑتا ہے. وہ بلاک کیسے کریں گے, ہمیں ایز اے مائنورٹی کوئی اتنی پرمیشن دے گا یا نہیں دے گا. سو بہت سارے چیلنجز تھے جن کو ہم جو ہمارے مائنڈ میں تھے, لیکن ہم نے جیسے اس کو شروع کیا ہے چیلنجز تو آئے لیکن سموتھلی وہ بڑھتے گئے, وہ چیلنجز ختم ہوتے گئے. اور ہم نے بہت دوستوں نے, پولیس نے بہت ساتھ دیا, سندھ پولیس کا ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اے سی ڈی سیز جو ریلیٹڈ تھے انہوں نے بہت ساتھ دیا. ڈی ایچ اے کا خاص طور پر ہم شکر گزار ہیں. ہم نے جب بھی ڈی ایچ اے سے کچھ مانگا ہے اس دفعہ بھی انہوں نے بڑی خوشی سے ہمیں پرمیشن دی ہے. اور ہم دیگر بھی اتھارٹیز کا جو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ایریاز کی جو پرمیشنز ہوتی ہیں اس میں وہ ہمیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں. سو ہمیں کوئی ایسی بڑی ہرڈل نہیں آئی کہ ہم کہیں کہ ہم مشکل میں پڑ گئے تھے. اس کے بعد پھر وہ حوصلہ بڑھا, اور پھر اس کے بعد حوصلہ بڑھا, اور اب ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کنٹینیو ہوگا آپ جیسے دوستوں کے بھائیوں کی سپورٹ سے. اور اس میں ہمیں سپانسرز آ جاتے ہیں. یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہمیں جو کمپنیز ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں. تو یہ کیونکہ یہ ایک ویژن, یہ کاز ایسا ہے, اس لیے آپ سب کی سپورٹ اس میں ہمیں میسر آ رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ سپورٹ ہمیں قائم رہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک نوجوان جو اپنا سفر گائیکی سے شروع کرتا ہے, اس کے بعد پھر ایونٹ مینجمنٹ کی طرف آتا ہے, پھر بزنس کی طرف آتا ہے, ایک طویل جرنی ہے. چونکہ میری سامنے ہی آپ کی ساری گروتھ ہوتی ہے, سخت محنت ہے. آج ایک پاسٹر کی حیثیت سے جب آپ مخاطب ہوتے ہیں تو ان پچھلے تجربات کی روشنی میں کیا فیوچر دیکھتے ہیں یوتھ کا, اپنے پاکستان کا؟ کیا دل میں آپ کے امنگیں جاگتی ہیں کچھ یوتھ سے بات کر کے کہ ہاں یار یہ اب اس کو اور آگے لے کے جانے والے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اگلی باتیں کروں, میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں ہر جگہ پر کرتا ہوں اس کا ذکر, کہ میرے بہت اچھے محسن ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, جناب منصور صاحب. انہوں نے مجھے ہر جگہ پر, ہر لیول پر آج سے کئی سالوں سے سپورٹ کرتے آئے ہیں, اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں فردر. اور اب جب میں ایک بزنس بھی, خدا کا شکر ایک اچھا بزنس ہے, اور اس میں بھی ہمیں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہم کمپنیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, اور نیشنلی ہم کر رہے ہیں. بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے وہ ہمارے کلائنٹس ہیں, کمپنیز ہماری کلائنٹس ہیں, تو وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں, اور اس طرح سے ہمارا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے. اب بحیثیت پاسٹر, چونکہ یہ 4تھا سال ہے میرے پاس ایک چرچ ہے جس کو میں لیڈ کرتا ہوں, وہاں میری یوتھ بھی ہے, چرچ کے لوگ بھی ہیں, اور ہم انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہیں چرچز کے ساتھ. جو بھی میوزک کا حوالہ آپ نے دیا, وہ گیتوں کے حوالے سے ہمارا چونکہ ایک عبادت کا حصہ ہے گیت, تو پوری دنیا میں ہمارے گیت جو ہیں وہ سنے جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے جو اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے لوگ, چرچز ہیں, وہ ہم سے کنیکٹڈ ہیں. یہ ہمیں اپنی کمیونٹی کی طرف سے ایک بہت بڑی سپورٹ مل رہی ہے. سو فیوچر یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح سے
اگنائٹ کرتے رہیں گے اپنے یوتھ کو، نوجوانوں کو، کہ وہ نہ صرف اپنے فردن اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، چرچ کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ساری مائنورٹیز کے لیے یا میجورٹی کے لیے وہ ہیلپ فل ہو سکیں، وہ کچھ کر سکیں، وہ ترقی کر سکیں، وہ بڑھ سکیں، دوسروں کا ساتھ دے سکیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے اس کو نوجوانوں کی ضرورت ہے ہر ایریا میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کریسچن نوجوان بھی اس دوڑ میں شامل ہو، تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے برکت کا بھی باعث بنے۔ ہم دعائیں تو کرتے ہیں ظاہر ہے چرچ کے لیے، چرچ میں ہم افواج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس کی سلامتی بقا کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دعاؤں سے نکل کر ہم عملی طور پر بھی ہر جگہ پر ساتھ دینے والے ہوں، اور یہی ہمارا ویژن ہے، یہی جے این ایس چرچ آف کرائسٹ کا ویژن ہے، اور یہی میرا خیال ہے قائد کا بھی یہی ویژن ہے۔ اور قائد سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرما گئے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، اور خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ جب بات یہاں آتی ہے تو پھر وہ جو آج کی یوتھ ہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہو، وہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور میں پاکستان کے مستقبل سے بہت پر امید ہوں، ایسے ہی جیسے اقبال پر امید تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ساقی ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک۔ بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں، اور چونکہ ہمارے درمیان شاعر بیٹھا ہو اور ہم شاعری سے لطف اندوز نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عروج بھائی کچھ نکالی ہے، کوئی پھڑکتی ہوئی غزل، کوئی کچھ کلام تو عطا کیجئے۔ یہ آپ کا حسن ذوق ہے، عطا کیجئے۔ سنیے گا، عقاب کی آنکھوں سے اترتا ہی نہیں ہے، عقاب ایک خواب کہ آنکھوں سے اترتا ہی نہیں ہے، حسرت کا کوئی زخم ہے بھرتا ہی نہیں ہے، حسرت کا کوئی زخم ہے بھرتا ہی نہیں ہے، یہ زیز سمندر ہے یہاں ڈوبنے والا، یہ زیز سمندر ہے یہاں ڈوبنے والا، جب ڈوب چکے پھر وہ ابھرتا ہی نہیں ہے۔ جب ڈوب چکے عکاسی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کی، پھر وہ ابھرتا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی سی کوشش تو کیے جاتے ہیں لیکن حالات کا نقشہ تو سدھرتا ہی نہیں ہے، حالات کا نقشہ تو سدھرتا ہی نہیں ہے، اور ہر لمحے موجود ہوا جاتا ہے اوجھل، ہر لمحے موجود ہوا جاتا ہے اوجھل، خواہش ہے ٹھہر جائے ٹھہرتا ہی کیا بات ہے، کیا بات ہے عروج بھائی، واہ واہ واہ، پھر ادا کر دیں، بہت اچھا شعر ہے۔ ہر لمحے موجود ہوا جاتا ہے اوجھل، خواہش ہے ٹھہر جائے ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یوں ٹوٹ کے بکھرا ہے یہ آئینہ ہستی، یوں ٹوٹ کے بکھرا ہے یہ آئینہ ہستی، کوشش پہ بھی اب اور بکھرتا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ مقطع ہے، ایک ہم ہی عروج ایسے ہیں گمنام وگرنہ، ایک ہم ہی عروج ایسے ہیں گمنام وگرنہ، شاعر کا کہا شعر تو مرتا ہی نہیں، بھائی واہ 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 واہ، شاعر کا کہا شعر تو مرتا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ یہ چند اشعار عطا کیجئے۔ جو آپ نے کہا ابھی پاکستان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جی کہ صرف نظر نہ رکھو یوں حال خراب سے، صرف نظر نہ رکھو یوں حال خراب سے، نکلو گے کب بتاؤ خیال اور خواب سے، واہ، نکلو گے کب بتاؤ خیال اور خواب سے، لمحات تازگی کے میسر ہو گر کبھی، لمحات تازگی کے میسر ہوں گر کبھی، مت سوچنا کہ چھٹ گئی ہے جاں عذاب سے، واہ،
واہ واہ واہ. اور یہ جو آپ نے ابھی گروپنگ اور شاعر و متشاعر کی جو ہم نے ابتدا میں گفتگو کی, ابتدا میں, یہ سرقہ بازیاں ہیں توارد نہیں جناب. ایسا ہی ہے, یہ سرقہ بازیاں ہیں توارد نہیں جناب. توارد نہیں جناب, فارغ ہی سمجھے خود کو سخن کے نصاب سے. ہاں واہ 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 واہ. فارغ ہی سمجھے بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. خود کو سخن کے نصاب سے, اور حاصل عروج ہوگا ریاکار کو کہاں. واہ. حاصل عروج ہوگا ریاکار کو کہاں, ملتا نہیں ہے فیض خدا کی جناب سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اور کیا اچھا آپ نے جو ہے وہ استعمال کیا عروج کا بھائی, واہ 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 واہ. بہت شکریہ. واہ واہ واہ. اور اگر کچھ عطا آزادی کیجئے, وطن عطا پہ, کیجئے. آزادی وطن کی کہانی نہ پوچھیے, آزادی وطن کی کہانی نہ پوچھیے, گزری ہے جن پہ ان کی زبانی نہ پوچھیے. ارے باپ رے. کس تکلیف اور کس اذیت سے گزر کے آئے, ہجرت کا کرب آپ بھلا سمجھیں کس طرح. ہجرت کا کرب آپ بھلا سمجھیں کس طرح, چھوڑ آئے کیسی کیسی نشانی نہ پوچھیے. واہ 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 واہ. چھوڑ آئے کیسی کیسی. اور قدرت نے کیا دیا, قدرت نے کیا نہیں تھا دیا اپنے ہاتھ میں. قدرت نے کیا نہیں تھا دیا ہم کو ہاتھ میں, رکھ دی الٹ کے کس نے کہانی نہ پوچھیے. واہ 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 واہ. اور جو حسب حال صورتحال ہے کہ بجلی و گیس تیل کا احوال کیا کہیں. بات تو صحیح ہے. بجلی و گیس تیل کا احوال کیا کہیں, نایاب میٹھا ہو گیا پانی نہ پوچھیں. ہائے 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 ہائے. حقیقت ہائے 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 ہائے. ہر شخص ہر شخص ہے پریشان حالات کے سب, یوں بڑھتی جا رہی ہے گرانی نہ پوچھئے. واہ واہ واہ. اور اگر آپ ہو تو کچھ ترنم سے سنا دیں. اچھا, کیونکہ وہ پڑوسیوں کا ترنم جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ کلام سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہمارے لوگ بھی ترنم سے پڑھ سکتے ہیں, تو جو ترنم سے پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ کے تو دکھائے. چلے ملاحظہ کی. عطا کیجئے. وعدہ کر کر کے وہ مکرتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعدہ کر کر کے وہ مکرتے ہیں, اور الزام ہم پہ دھرتے ہیں. یہ گفتگو حسینوں کی ہے. اور الزام, آپ تو شعر فہم ہے. میں شعر فہم بھی ہوں اور وہ بدنام بھی ہوں کچھ جی حسینوں جی. میں. اور دیکھیے گا, تیری غازہ گری بجا لیکن, تیری غازہ گری بجا لیکن, کیا اچھا ہے بھائی. تیری غازہ گری بجا لیکن, ہم تیری سادگی پہ مرتے ہیں. واہ جی ہم واہ. تیری. اور سائزہ بھی دیکھیے گا, مجھ کو خوشبو وہیں سے آتی ہے, مجھ کو خوشبو وہیں سے آتی ہے, تیرے گیسو جہاں سور تیرے گیسو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کمال. اور
پھر تیری دید کی تمنا لیے، پھر تیری دید کی تمنا لیے، پھر تیری دید کی تمنا لیے ہم گلی سے تیری کیا بات ہے، گزرتے کیا بات ہے۔ ہیں، یہ دور سب پہ گزرا ہے جاوید بھائی، اسی کی گلی سے گزر کے جاتے تھے کہیں بھی جانا ہو۔ گزرتے ہیں واہ، ناگہاں تیر تیری یادوں کے میرے سینے میں آ اترتے واہ واہ، ہیں۔ اور یہ مقطع ہے، عطا کیجئے۔ ہم بھی سورج مثال ہے عروج، ہم بھی سورج مثال ہیں اے عروج، ہم بھی سورج مثال ہے عروج، ڈوب جاتے ہیں پھر کیا بات ہے، ابھرتے واہ 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 واہ، بیوٹیفل، ڈوب جاتے ہیں پھر ابھرتے ہیں، وعدہ کر کر کہ وہ مکرتے ہیں، اور الزام ہم پہ دھرتے۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ بہت شکریہ۔ عروج بھائی پہلا عشق کس عمر میں کیا تھا؟ دیکھیں عشق کی جہاں تک تعلق ہے، وہ عشق تو اپنی ماں سے ہوتا ارے ہے۔ یار یہ عشق دیکھیں، اپنے باپ سے چورنگی نہ ہوتا ہے۔ گھمائیں، چورنگی نہ گھمائیں۔ نہیں۔ پہلا عشق جو ہے صنف نازک سے، جو صنف نازک والا عشق ہے وہ کس سے کیا تھا؟ اور مطلب وہ محلے میں تھی، پڑوس میں تھی، اسکول میں تھی، یا کالج آنے تک انتظار کیا؟ نہیں، اتفاق سے ان تمام مراحل سے میں یار یہ کیسی بات کر دی ہے۔ پہلا عشق اپنی اچھا چلیں، منقوہ سے ہی ہوا، آخری عشق بتا دیں۔ ابھی تک آخری عشق اسی منقوہ سے ہی چل رہا ہے۔ جاوید بھائی سر حاضر۔ چونکہ شام کی بیٹھک ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا دوست بیٹھے ہوئے اور کچھ ہنسی کا، اور چونکہ حوالہ بھی ایسا ہی ہے، تو عشق ضروری ہے؟ کسی کا شعر ہے، میں چلیں یہاں سے آ جاتا ہوں کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ اب چونکہ میں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ بہت دیکھے ہیں، اور ہر بندے کی سچویشن ہے۔ دیکھیں میں مطلب اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ضروری ہے، کسی کو بچپن سے ہی ماحول یا ایسے حالات ہوتے ہیں اس کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور پتہ سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہ کے بھی اس طرف نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ذمہ داریاں اور تو میری ذمہ داریاں تو کچھ ایسی رہیں، صحیح، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم چھوٹے تھے اور کب ہم بڑے ہوئے اور کب ہم جوان ہوئے اور کب ہم بڑھاپے میں آ گئے۔ اب میں 50 کا ہوں اس کے فضل و کرم سے، الحمدللہ۔ تو اب بھی محنت ہی، تو یہ ایک ہر بندے کی ایک سچویشن ہے کہ وہ کس طرح کے ماحول میں ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کا بھی پہلا اور آخری عشق جو ہے میرا خیال ہے آپ کی بیگم صاحبہ ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ چونکہ ایک دنیاوی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک روحانی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے انہوں نے کہا ماں سے عشق ہو سکتا ہے، بیٹی سے عشق ہو سکتا ہے، پھر سب سے بڑا خدا سے عشق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، روحانی باتیں ہیں نا۔ تو دنیاوی باتوں میں تو رکھا کچھ نہیں ہے، یہ میں اور آپ سارے تجربہ کار یہاں بیٹھے ہیں، سوائے رسوائی کے، سوائے دکھ کے، تکلیفوں کے، آخر میں پھر ہم اس طرح کی شاعری سنتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس ویلے منو لگ رہا ہے کہ میں اپنا فرشتوں میں بیٹھا ہوں اور بس چنگا ہے جناب۔ بہت تھوڑا سا ہم واپس آتے ہیں آپ کے اس پروگرام کی طرف۔ ہمارے پاس 2-4 منٹ رہ گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کوئی موٹیویشنل بات کرنا چاہتے ہیں کسی کو فوکس کر کے یا یوتھ کو فوکس کر کے، تو یہ آپ کا کیمرہ ہے، آپ کوئی پیغام ایسا دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں، پھر ہم اینڈنگ کی طرف جائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً میں کرسچن یوتھ کو ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے
کرائٹیریا میں جہاں پر آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کو سوچیں، دیکھیں، اس کو بغور دیکھیں اور اپنے بڑوں کو، اپنے چرچ کے پاسٹر کو، اپنے لیڈرز کو بتائیں اگر آپ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم حاضر ہیں اگر آپ کہیں ایسی جگہ، ایسے خاص طور پر جو ایک ملک بھر میں یہ ایک لہر نشے کی جو بڑھ رہی ہے، اس میں ہر لیول پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت خوبصورت نوجوان، بہت زبردست پڑھے لکھے نوجوان وہ بھی ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور شکاری جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، شکار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ایسی جگہوں پر پھنسے ہیں اور آپ نکلنا چاہتے ہیں، اپنے فیوچر کو دیکھیں، آپ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں، آپ اپنے چرچ پاسٹر کو بتائیں، آپ اپنے لیڈرز کو بتائیں تاکہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں۔ نکلنا آپ نے خود ہے۔ ہمارا جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس ہماری رن کا، ہمارے اس پروجیکٹ کا جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے ممکن تم سے، کہ تم نے خود اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ہم تو صرف ہیلپ کر سکتے ہیں یا سپورٹ کر سکتے ہیں یا گائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ملک جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ ملک کو آپ کی ضرورت ہے، نہ صرف اس ملک کو بلکہ آپ کو اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، اپنی فیملی کے لیے اور قوم کے لیے بھی۔ سب کی نگاہیں آپ پر لگی ہیں۔ یہ ملک تبھی ترقی کرے گا جب ہم سارے مل کر اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، اور اپنی سکت، اپنی قوت، اپنی جو کچھ آپ کے پاس ٹیلنٹس ہیں، جو خداداد صلاحیتیں ہیں، جب آپ ان کو استعمال کریں گے تبھی ہم کچھ کر سکیں گے اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے، اور پھر قومی سطح پر، اور پھر دنیا آپ کے اس جو آپ لوہا ہے آپ کے اندر اس کو مانیں گی۔ تو یہی میرا پیغام ہے، بڑھیں، اٹھیں اور نکلیں، کچھ کر کے دکھائیں۔ بالکل صحیح ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو دوست آپ کو سنیں گے، سننے کے بعد آپ سے جڑنا چاہیں گے، تو کہاں آپ کا چرچ ہے جہاں آپ کوئی ایک مخصوص جگہ جہاں آ کے آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اب چونکہ وہ دور ختم ہو گیا، اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ اب جینزی دور ہے، تو ہمیں اسی طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ جڑیں گے۔ اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے، آپ اس پہ ہمیں کال کریں۔ آپ سوشل میڈیا پر جائیں، JNS پاکستان کے پیجز ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ JNS پاکستان، آپ اسپیل کر دیں۔ JNS جوائفل نیو سٹارٹ، یہ اس کا وہ کمپلیٹ ہے۔ تو یہ آپ ہمارے پیجز پہ جائیں، وہاں پر ہمارے نمبرز بھی ہیں، وہاں پر ای میلز بھی ہیں، وہاں پر آپ کو ساری انفارمیشن جو ہمارا ایونٹ ہے اس کے ریلیٹڈ بھی مل جائے گی، اور آپ ضرور وزٹ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے شو کا شام کی بیٹھک کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور صورتحال یہی ہے کہ ہمیں اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ جیسے جاوید نور نے اپنے حصے کا دیا جلانے کی کوشش کی ہے، صرف اپنی کمیونٹی کو نہیں، پورے پاکستان کی یوتھ کو جو ہے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، دستک دی ہے، بتایا ہے کہ نکلو گے، ممکن ہو سکتا ہے اگر تم خود چاہتے ہو۔ تو اگر ہم سب اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا شروع کریں گے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔